السلام علیکم. پروگرام ہو کیا رہے کے ساتھ میں ہوں شازیہ خان. پروگرام میں آج سب سے پہلے بات ہوگی قیام پاکستان کا 1930 کا سفر نامہ. 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان. آزادی کے لیے کیا قربانیاں دی گئی. 1956 اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اعلان. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اہداف کیا تھے. دوسرے حصے میں ہم نظر ڈالیں گے قیام پاکستان کے بعد موجودہ سیاسی منظرنامہ, موجودہ سیاسی صورتحال, قومی مفاد یا سیاسی مفاد. اور پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی لندن پارلیمنٹ کے باہر حملہ. اس حملے کے بعد برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے کیا مشکلات درپیش ہیں. میرا نام پاکستان, میرا کام پاکستان, میرا نام پاکستان, میرا کام پاکستان. تو آغاز میرا, تو انجام میرا, ایک رہنا یہی کہنا. پاکستان ہم سب کا, ہم سب کا, ہم سب کا پاکستان, ہم سب کا, ہم سب کا, ہم سب کا پاکستان. جی ناظرین, ہم سب کا پاکستان ہے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گے. اپنے پینل کا تعارف کراؤں گے. میرے ساتھ خاور گھمر موجود ہیں, ڈاکٹر فاروق سلیم موجود ہیں. آپ دونوں کو بہت بہت خوش آمدید. ناظرین, اگر بات کریں ہم 23 مارچ کی تو ایک خاص اہمیت اس تاریخ کو حاصل ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں جب بھی 23 مارچ آتا ہے تو ہمیں وہ تمام تاریخی پس منظر جو ہے وہ نظر آنے لگتے ہیں کہ کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ولولہ انگیز قیادت تھی اس کی سربراہی میں ایک آزاد خود مختار مملکت کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا. اس تاریخی پس منظر پر ہم بات کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ اس اسباب پر, اس جد و جہد پر اور اس عزم کا بھی جائزہ لیں گے کہ جس کی وجہ سے صرف اور صرف 7 برس کے کم عرصے میں ایک نئے وطن کے لیے جو ہے وہ اس کے حصول کے لیے جو تحریک تھی وہ چلائی گئی. اور پھر یہ بھی جائزہ لیں گے کہ کس طرح جو وہ قائد اعظم صاحب جنہوں نے ایک پاکستان کا قیام عمل میں لے کر آئے تھے, اور آج کا جو پاکستان ہے کیا وہ وہی پاکستان ہے جو اس وقت کے قائد اعظم کا تھا. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم بات کریں, میں تاریخ پڑھ رہی تھی تو ایک برطانوی صحافی ہیں بیورلی نکولز, انہوں نے جب انٹرویو کیا تھا قائد اعظم کا, تو اس کے بعد انہوں نے ایک بک جو ورڈکٹ آف انڈیا, اس میں ان کے جو کلمات تھے جو انہوں نے ان کے بارے میں کہے تھے کہ کس طرح ان کی ایک انقلاب انگیز جو ہے وہ شخصیت ہے اور اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا سب کچھ. تو ذرا ہمیں سفر نامہ بتائیے اس کا. دیکھیے شازیہ, 23 مارچ کا دن جو ہے اس کے حوالے سے جو 2 چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں. پہلی تو ہے آگاہی, کہ ملک و قوم کے جو بچے ہیں ان کے لیے تاریخ کی آگاہی کہ اس دن کیا ہوا وہ بڑی ضروری ہے. اگر وہ آگاہ نہیں ہوں گے اپنے ماضی سے تو اپنا مستقبل سنوار نہیں پائیں گے. 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں 23 مارچ کے حوالے سے. پہلی تو 77 سال پہلے قائد اعظم کی قیادت میں منٹو پارک میں جو اجلاس ہوا آل انڈیا مسلم لیگ کا, وہاں پہ قرارداد پیش ہوئی. تو ایک تو 23 مارچ 1940 یہ دن امپورٹنٹ آتا ہے, اور دوسرا خاور صاحب 1956 وہ بھی 23 مارچ 1956, جبکہ پاکستان کی ایک وہ منتقلی آپ سمجھیں ٹرانزیشن ہوتی ہے. ڈومینین آف انڈیا تھے پہلے 1947 سے 56 تک, پھر وہ اسلامک ریپبلک بنتے ہیں, اور یہ پہلی دنیا کی پہلی اسلامک ریپبلک جو ہے وہ بنتی ہے, اور پارلیمانی جمہوری نظام کا وہاں سے شروع ہوتا ہے. 2 اسباق جو پاکستان کی ساری تاریخ جو آپ نے بتائی جو شروع ہوتی ہے شاید 1930 سے اگر شروع کریں, جبکہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں انہوں نے کریشن آف نیو اسٹیٹ کا شروع تو وہ 1930 سے وہاں سے شروع ہوا تھا. تو اسباق خاور صاحب میرے ذہن میں یہ آتے ہیں. پہلا تو یہ کہ اگر مسلمان, عام مسلمان جو ہیں وہ متحد ہو جائیں کہ انہوں نے ایک گول اچیو کرنا ہے, اور قیادت, مسلمان قیادت جو ہے ان کے نظریاتی شفافیت سامنے آ جائے, پھر کوئی ایسا گول نہیں ہے جو ہم اچیو نہ کر پائیں. تو یہ پاکستان کی ساری تاریخ کا سبق لب لباب یہ نکلتا ہے کہ وہاں پہ سارے مسلمان انڈیا کے وہ متحد تھے کہ انہوں نے اپنا ملک حاصل کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ قیادت جو مسلمان قیادت تھی ان کی نظریاتی شفافیت کا یہ عالم تھا کہ بالکل واضح تھی ان کے نظریہ کی, اور پھر ہم نے اچیو کر لیا. اب یہی دونوں چیزیں جو ہیں ان کا فقدان نظر آنے لگتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ پروگرام کی تیاری کے سلسلے میں 1940 ریزولوشن, پاکستان ریزولوشن جب میں پڑھ رہا تھا تو یقین کریں اس کا تھوڑا سا اگر بغور مطالعہ کریں تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں آج کے دور میں ایک اور پاکستان ریزولوشن کی ضرورت ہے کہ وہی مسائل
جن کے بارے میں جس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا، جن مسائل کو وہ اس ریزولوشن میں، وہی مسائل مختلف اشکال میں آج کے پاکستان میں موجود ہیں. 1935 کا ایکٹ تھا، وہ اس کو ریجیکٹ کیا گیا کہ اس کے اندر پاکستان جو مسلمان ہیں ان کے حقائق، ان کے جو حقوق ہیں، چاہے معاشی ہوں، سیاسی ہوں، ثقافتی ہیں، ان کا تحفظ ٹھیک طرح نہیں ہو پا رہا تھا. اور ساتھ ساتھ میں وہ جو ایک فیڈرل سسٹم دیا گیا تھا 35 کے ایکٹ کے تحت، وہ مسلمانوں کے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. وہ وہاں پہ جو فیئر ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز تھی، پاورز تھی، وہ اس کے تحت نہیں ہو رہی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ وہی جس طرح میں نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کے جو حقوق تھے، بیسک جو کسی بھی ایک کمیونٹی کے ہوتے ہیں، ان کا تحفظ ٹھیک طرح نہیں ہو پا رہا تھا. اگر ہم آج کے پاکستان میں اگر اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ آج کے پاکستان میں کیا مسائل ہیں، میں وہی تھوڑا سا لیٹسٹ لے کے آتا ہوں. کل آج کے اخبار میں، ڈان کے اخبار کے فرنٹ پیج پہ سٹوری چھپی ہوئی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم جو فیڈرل کے ادارے ہیں، ہم کو صوبے سے نکال باہر پھینکیں گے، نیب کے حوالے سے. اور آج نثار جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے جواب دیا ہوا ہے، جواب در جواب. تو وہ جو چپکلش ہے بٹوین دا فیڈریشن، وہ اسی طرح ہے. اسی طرح حقوق کے حوالے سے قانون کلیئر ہے خاور صاحب، وہ ان کی قانونی اختیارات میں نہیں آتا. مراد علی اگر وزیر اعلیٰ سندھ یہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکیں گے. اچھا، میں بات کر رہا ہوں احساس محرومی کی، جو ہمارے 3 جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے اندر کتنا زیادہ ہے. وہ ہر روز بات کرتے ہیں، کے پی کے چیف منسٹر بات کرتے ہیں، بلوچستان کے چیف منسٹر بات کرتے ہیں، سندھ کے چیف منسٹر تو ہر روز بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ احساس محرومیت ابھی بھی ہے. وہ ریسورسز کے ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے یقینی طور پر وہ ایک جو پاکستان ریزولوشن تھی، وہ تو ایک جہد تھی، ایک جدوجہد تھی ایک سٹیٹ حاصل کرنے کے لیے. لیکن آج کل میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ہم بالکل اس کے پیرلل میں بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کے حقوق کی ود ان دا فیڈریشن جو بات ہو رہی تھی، اگر وہ جو قرارداد ہے اس کے اندر زیادہ ٹارگٹ کس کو کیا گیا؟ 1935 کے ایکٹ کو، کہ وہ ٹھیک ایکٹ نہیں ہے، وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے حقوق کا اچھی طرح تحفظ نہیں کر سکتے. ہمیں جو ایک پروونشل اٹانومی چاہیے، اس ٹائم جو قرارداد میں یہ کہا گیا کہ وہ اس میں نہیں ہے. اس کے علاوہ جو وہاں پہ مسلم میجورٹی کے علاقے ہیں، ان کو وہاں پہ جو ایک سوورنٹی چاہیے، وہ حاصل نہیں تھی. میں بات کر رہا ہوں آج کے پاکستان میں وہی جو شکایات ہیں، آپ کے جو مارجنلائز ایریاز ہیں، جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، اسی طرح کی شکایات ہو رہی ہیں. آپ وہ جو محرومیت کی بات کر رہے ہیں، ڈسکنٹینٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک تو پرسیوڈ ہے، لوگوں کے خیال میں ہے، اصل میں نہ ہو، اور پھر ایک اصل محرومیت ہوتی ہے. اب ریاست کا یہ کام ہے کہ دونوں کو ایڈریس کرے. دیکھیے، یہاں پہ ہم نے جو نیشنل فائنینس ایوارڈ کر دیا ہے، وہ صرف 80 یا 82% آبادی کے اوپر ہے، اور باقی اس صوبے کی بیکورڈنس کے اوپر ہے، یا وہاں تعلیم کا معیار کم ہے. تو جو منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے وسائل کی، اس کی طرف ایک قدم ضرور اٹھایا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات جو ہے اس کو ریز کیا، لیکن یہاں بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ ویژن کی بھی بات کریں گے کہ قائد اعظم کا جو ویژن تھا وہ پاکستان کے مستقبل سے جڑا ہوا تھا. اسی وجہ سے تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہے ساری چیزیں جو ہے وہ ممکن دکھائی دیں. بات کریں گے اس بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے ناظرین. اور ایک الگ وطن کے حصول کے لیے 23 مارچ 1940 کو جو ہے وہ ایک قرارداد لائی گئی تھی، قرارداد لاہور، قرارداد پاکستان جسے کہا جاتا ہے. اور صرف آج سے ہی نہیں بلکہ یہ 1941 سے 23 مارچ کا دن منایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے اس ویژن کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ لوگ جو ہیں، جو ہماری یوتھ کے ہیں، ان کو زیادہ تر یہی پتہ ہے کہ جو 1940 کو ایک قرارداد آئی تھی اور مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن اس سفر کا آغاز بہت پہلے سے کیا گیا تھا. دیکھیے، آغاز نظریہ پاکستان کا تاریخی آغاز اگر دیکھیں تو شاید 1930 میں ایک بڑا میجر لینڈ مارک تھا جو الہ آباد کانفرنس کہلاتی ہے. اس وقت مسلم لیگ کی صدارت جو ہے وہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کے پاس تھی. انہوں نے وہاں پہ وہ پہلی دفعہ جب کہا گیا تھا کہ ڈیمانڈ فار اے سیپریٹ اسٹیٹ، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان جو انڈیا کے رہنے والے ہیں ان کے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ چاہیے ہوگی. یہ تصویر ہے، ایک تاریخی تصویر ہے الہ آباد کی، اور سینٹر میں علامہ اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. پھر 1940 میں چلے جاتے ہیں دوبارہ سے 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان، بڑی تاریخی تصویر ہے. خاور صاحب قائد اعظم بالکل سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ 22 مارچ کو یہ اجلاس شروع ہوا تھا، 24 مارچ تک چلا، 23 کو یہ ریزولوشن جو ہے وہ پاس کیا گیا. 1947 میں آ جائیں
تو یہ ایک تاریخی تصویر ہے. ریل کے ڈبے جو ہیں وہ کس طرح بھرے ہوئے ہیں, کس طرح لوگ کوشش کر رہے ہیں, چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, پاکستان کی وہ نقل مکانی ہو رہی ہے, مائیگریشن ہو رہی ہے. اسی طرح یہ ریلوے اسٹیشن کی تصویر ہے, ایک بھرا ہوا ریلوے اسٹیشن ہے. پھر جو قربانیاں ہمارے آباء و اجداد نے دیں, یہ جو ہمیں آزادی ملی ہے, یہ سیکریفائسز کے بغیر نہیں ہے. مطلب بے شمار مسلمان خواتین کی بے حرمتی بھی اس میں ہے, اس میں مسلمانوں کے قتل بھی ہیں, بے شمار بچوں کے قتل ہیں قربانیوں کے بعد. اچھا, یہ ایک اور بڑی تصویر, تاریخی تصویر ہے, بوڑھے لوگوں کو کس طرح وہاں سے اٹھا کے, انڈیا سے اٹھا کے تو پاکستان کی طرف لایا گیا. پھر یہ مائیگریشن ہو رہی ہے اپنی اپنی بیل گاڑیوں میں. اچھا, پہلی یہ تصویر بڑی انٹرسٹنگ ہے خاور صاحب. 23 مارچ 1956 یہ پہلی پریڈ ہے. اس وقت دارالحکومت کراچی تھا, تو یہ پہلی پریڈ ہو رہی ہے, اور اس پہلی پریڈ میں سینٹر میں صدر اسکندر مرزا اور ان کے ساتھ تینوں چیفز, ایوب خان صاحب ہیں, ایئر چیف ہیں, اور ساتھ میں نیول چیف ہیں. اور دوبارہ سے سبق جو نکلتا ہے اس ساری موومنٹ کا, وہ یہی ہے کہ فکری شفافیت آپ کی قیادت کے حوالے سے اور اتحاد عوام کے حوالے سے تو پاکستان بھی پا سکتے ہیں اگر یہی دو چیزیں دوبارہ سے ہم اپنے اندر پیدا کر لیں. اور وہ جو بیداری کی معاملہ ہے کہ ہم 23 مارچ کو کیوں یاد کرتے ہیں, اگر یہ دو سبق ہم اپنے مطلب قیادت اور ویژن اگر ہمارے لیڈران کے پاس ہو تو عوام اور عوام متحد ہو. شازیہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ قیادت کا ویژن. اب میں اس لیے جو میں نے اپنے پہلے سیگمنٹ میں یہ کہا نا کہ ہمیں دوبارہ ایک نئی ریزولوشن کی ضرورت کیوں ہے, کیونکہ پاکستان ریزولوشن میں کیا کہا گیا تھا, ٹو نیشن تھیوری کے نظریے کو فردن اسٹرینتھن کیا گیا تھا, جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب علامہ محمد اقبال صاحب نے جو بیان کیا تھا کہ ابھی ہمیں اس کو تجدید کی ضرورت ہے, کیوں دوبارہ اپنے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر مسلمان اور انڈیا کے اندر ہندو ہے, دو ڈفرینٹ نیشنز ہیں ود ڈسٹنکٹ کریکٹرسٹکس. ابھی اتر پردیش کے اندر الیکشن ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہندو نیشنلزم جس طرح دوبارہ وہاں پہ ابھر رہا ہے. تو ہماری جو کچھ جو سو کالڈ ہماری جو لبرل لیڈرز ہیں, وہ کیا ان کا یہ ماننا ہے کہ جیسے ٹو نیشن تھیوری اینڈ آف دا اسٹوری نو, ٹو نیشن تھیوری ایک پرانی بات ہے, ختم ہوگی. میرے خیال میں ٹو نیشن تھیوری ختم نہیں ہوئی, جس کو بیس بنا اس ملک یہ ملک مارج وجود میں آیا تھا, اس کو دوبارہ ہمارے بچوں کو, نئی جنریشن کو یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ فورسز تھے جن کی وجہ سے جنہوں نے ڈرائیو کیا تھا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے, کہ انہوں نے کوشش کی, محنت کی, اور آخرکار انہوں نے ایک آزاد ملک پا لیا. اور اس ملک کو جب ہمیں بچانا ہے تو وہ جس طرح میں نے کہا نا کہ لیول آف ڈسکنٹینٹمنٹ ہماری فیڈریشن کے اندر ہے. ابھی جس طرح بات کی آپ نے آئین کی, تو آئین 18ویں ترمیم ہو جاتی ہے, 18ویں ترمیم پہ ابھی تک اس پہ لڑائی جھگڑا ہے. کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا پاکستان کے اندر یہ خیال ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوئی, کچھ کا خیال ہے کہ وہ پروونشل اٹانومی ہے اس کے اندر ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں وہ پاکستان جو قرارداد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ نیا ویژن لے کے آنا ہے, لوگوں کو نئی چیز بتانی ہے, لیکن کانٹیکٹ اس کو سارے کو ہم نے کنٹیکسچولائز کرنا ہے کہ دس از ہاؤ دس کنٹری واز فارمڈ, اور اس طرح اس میں آگے لے کے جانا. خاور صاحب, یہ ملک بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس کا ایک تاریخی پس منظر اگر بریفلی دیکھیں. یہ شروع ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 1927 میں جب وہ سائمن کمیشن کی رپورٹ آئی اور مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ان کو اس ملک سے اگر یونائٹڈ رہتا ہے انڈیا تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس کے بعد پھر نہرو رپورٹ 1928 میں آتی ہے, اور اس کے بعد 1937 میں جب وہ کنگریشنل منسٹریز کانگریس کی وزارتیں بنائی جاتی ہیں, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے مسلمانوں کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ ان کو 3 چیزوں کی اجازت نہیں ملے گی. پہلی تو یہ کہ جو مسلم طرز زندگی ہے شاید اس سکڑ جائے, ان کو وہ اجازت نہ ملے. پہلی وجہ یہ تھی پاکستان بنانے کی. پھر مسلم سوچ و فکر شاید اس کی آزادی نہ ملے, اور تیسرا یہ ہے کہ سیاسی نمائندگی. تو یہ 3 چیزیں اس یونائٹڈ انڈیا میں واضح ہوتا چلا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو نہیں ملنے والی, اور یہ ضرورت پھر بن گئی کہ آپ کو ایک سیپریٹ اسٹیٹ چاہیے, آپ کو ایک ڈیفرنٹ ملک چاہیے. آپ نے اہداف کا ذکر کیا, شازیہ نے اہداف کا ذکر کیا کہ اس وقت ہمارا کیا گول تھا جو پاکستان بنانے کا. گول 4 یا 5 بڑے امپورٹنٹ گول تاریخ میں. ایک تو سماجی انصاف, سوشل جسٹس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم انڈیا سے الگ ہوں گے, ایک ملک میں سماجی انصاف ہوگا. منصفانہ تقسیم آمدنی آپ نے ذکر کیا, منصفانہ تقسیم دولت بھی اس کا حصہ کہہ سکتے ہیں. تعلیم تک رسائی ہوگی, صحت تک رسائی ہوگی, اور ایکول اپرچونٹیز, یکساں. اب یہ گولز تھے. کل ہی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس آیا ہے,
اور اس میں پاکستان کا 147واں نمبر ہے 188 ممالک میں سے. وہ بھی یہ تین چیزیں دیکھتا ہے. وہ بھی دیکھتا ہے کہ لائف ایکسپیکٹنسی آپ کی پیدائش کے وقت زندگی کا کتنا عرصہ متوقع ہے, اسکول میں کتنے سال آپ نے گزارے ہیں, اور فی کس آمدنی. بہت برا حال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گولز ہم نے سیٹ کیے تھے 60-70 سال پہلے اور ابھی زمینی حقیقت میں فاصلہ بہت لمبا ہے. تو ہمیں ابھی تجدید عہد کی ضرورت ہے, بالکل, نئے ریزولوشن کی ضرورت ہے جو اس فاصلے کو کم کرے. مطلب آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, مگر گولز اچیو نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کا ویژن کلیئر نہیں, اور ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قومی مفاد کو چھوڑ کے سیاسی مفاد زیادہ ہے. بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد اسی گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں گے. ویلکم بیک اگین ناظرین. اور آزاد ریاست کے قیام کے لیے جتنی قربانیاں 1940 سے 1947 تک دی گئیں اس کی نظیر نہیں ملتی, مگر آج یہی عوام سوچنے پر مجبور ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان وہ کہاں چلا گیا. اس کی وجوہات پہ ہم بارہا ڈسکس کرتے ہیں, لیکن خاور صاحب وہی بات ہے کہ جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کے ایک اور ریزولوشن لانے کی, ایک اور تجدید وفا کی ضرورت ہے. سب کچھ ہے, نیت کی اور صلاحیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. شازیہ, جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ کون سی ایسی تعصب کی قسم ہے جو ہمارے اس پاکستانی معاشرے کے اندر وہ سرایت نہیں کر چکی, وہ لسانی بنیادوں پر ہو, فرقہ وارائیت ہو, آپ کے معاشی اور سیاسی انتشار ہو, وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ملک میں ایک جو ہمیں چاہیے کہ ایک یکسوئی چاہیے وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے, اور وہ وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کا رول ہے وہ بالکل کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں, لوگوں کو مل بیٹھ کے بات کریں, وہ ہر بندہ اپنی اپنی ڈگری بجا رہا ہے, اپنی اپنی دکان چمگا رہا ہے. اب پچھلے 2 دن کیا ہوا ہے, اب نواز شریف صاحب اپنے جو پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہے اس کے اندر ڈاکٹر صاحب مجھے ویسے نہیں سمجھ آئی کہ ان کو جنرل مشرف کی یاد اتنی شدت سے کیوں آئی کہ انہوں نے وہاں پہ اچھا خاصا ٹائم یہ لگایا کہ جی جنرل مشرف نے مجھے کئی بار کہا کہ میرے ساتھ انڈر ہینڈ ڈیل کر لیں, واپس آ جائیں, لیکن میں ڈیل نہیں کی. اب وہ کیوں انہوں نے اب ذکر کیا. ایک تو جب یہ 2013 کے الیکشن کے فوراً بعد آئے تھے تب بھی مجھے یاد ہے کہ 5 جون کو انہوں نے اوتھ ٹیکنگ کی, اس کے بعد 23 یا 24 جون کو انہوں نے نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر بڑے زوردار انداز میں کہا کہ ہم ان کا ٹرائل کریں گے آرٹیکل 6 کے اندر جنرل مشرف کا. وہ پھر ٹرائل چاہتا, آپ نے دیکھا 2 سال وہ اچھا خاصا ہمارے ملک کے اندر تماشا لگا رہا. جنرل صاحب بھاگتے تھے, کبھی سی ایم ایچ چلے جاتے تھے, کبھی کہیں چلے جاتے تھے, ایونچولی پھر وہ آرام سے نکل گئے. اب کیوں ذکر آ رہا ہے حکومتی ایوانوں میں جنرل مشرف کا, اب سمجھ نہیں آ رہی کہ واقعی کو ڈیل ہونے جا رہی ہے. کیوں جنرل مشرف صاحب, کل میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ بھی پاکستان آنے کے لیے پر تول رہے ہیں. اب وہ کیا کچھ میرے خیال میں کوئی ڈیل کا کر رہے ہیں, کوئی ایسے اپنی راہ ہموار کر رہے ہیں, چل میں واپس آرام سے پاکستان چلا جاؤں. کل ایک اور جو بڑی زبردست بات ہوئی ہے وہ فارمر پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ حسین حقانی سے جو ہمیں کام لینا تھا وہاں پہ ایز این ایمبیسیڈر, وہ ہم نے کام لے لیا تھا, لیکن وہ کیا کام ٹیشو پیپر کے لیے استعمال کیا پھر پھینک دیں. نہیں, وہ کیا کام لیا یہ انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کی سروسز چاہیے تھی, ہم نے ان کی سروسز استعمال کر لی, لیکن اب جو وہ بات کر رہے ہیں ان کے خیالات سے میں بالکل میں ڈفر کرتا ہوں ان کے ساتھ, میں بالکل میرا کوئی خیال نہیں ملتا. تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب وہ کون سا کام لیا تھا. ہاں, اب زرداری صاحب کی پارٹی کے اندر جب خورشید شاہ صاحب نے آن دا فلور آف ہاؤس کہا کہ وہ غدار ہے حقانی, اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی ڈفرینٹ بیانات دیے کہ جی وہ ہم بالکل پارٹی میں تھے, وہ چلا حقانی سے لا تعلقی کا اظہار کر, لا تعلقی کا. اب چکر سے ڈاکٹر صاحب یہ ہو رہا ہے کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی آپ کو پتا وہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو اب یہ حقانی صاحب کے سلسلے کے اندر جب کوئی نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, انہوں نے واقعی اگر کوئی لکھ کے اس ٹائم امبیسڈر حقانی کو کہا تھا کہ آپ یہ ویزا چیزیں اپنی مرضی سے ایشو کریں, ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں, تو وہ اگر کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس کل کلام کو سامنے آ گیا تو وہ پھر اس کے لیے بہت زیادہ سیریس ریپریکیشن ان کے لیے ہوں گی. تو آج کل بالکل ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی سیاسی دکان چمکا رہی ہے, اور شازیہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ایک ویژن کی ضرورت ہے. جب تک ہماری پولیٹیکل پارٹیز وہ کٹھے نہیں بیٹھے گی. ڈاکٹر صاحب نے جو کہا نا کہ لیکن عوام کیا کرے, سوشل جسٹس جو ہے وہ لوگوں کو جو ہیلتھ فیسلٹیز, ایجوکیشن فیسلٹیز, سستا انصاف, وہ تو بالکل مہیا ہی نہیں ہے. دیکھیے ہماری پارلیمانی تاریخ جو ہے, پارلیمانی الیکشن جو پہلے ہیں 1970 سے تاریخ شروع ہوتی ہے, اور 1970 اور 2013 کے درمیان میں 9 الیکشنز کروا ڈالے ہم نے. اب جمہوریت کے جو ستون ہوتے ہیں, الیکشن ایک بہت بڑا ستون ہے, الیکشن کے بغیر آپ جمہوریت نہیں لا سکتے. اس کے جو 2 بقیہ ستون ہیں وہ ایک ہے احتساب,
کہ جن کو آپ الیکٹ کر کے لائے ہیں ان کا احتساب بھی آپ کے سسٹم کے اندر بلٹ ان ہو, اور پھر ایسی حکومت ہو جو رسپانسو ہو. آپ حکومت کو الیکٹ کر کے لائے ہیں تو ایک کانٹریکٹ ہے آپ کا ووٹرز کے ساتھ, عوام کے ساتھ, کہ آپ نے ان کے مسائل حل کرنے ہیں. یہ تین مل کے ستون بنتے ہیں اور پھر پوری جمہوریت بنتی ہے. اب ہمارے ہاں الیکشنز تو ہوتے چلے جا رہے ہیں, 9 الیکشنز کر ڈالے, تو 1/3 جمہوریت ہم لے آئے ہیں, باقی 2/3 جو احتساب اور رسپانسو گورنمنٹ والا معاملہ وہ نہیں آ رہا. تو دس از واٹ وینٹ رانگ بٹوین 1970 اور 2013. الیکشنز کروائے چلے جا رہے ہیں لیکن احتساب نہیں ہو رہا اور رسپانسو گورنمنٹ سامنے نہیں آ رہی. پھر چیکس اینڈ بیلنس کے حوالے سے خاور صاحب اگر آپ دیکھیں تو 1970 سے ایک جو پیریڈ شروع ہوتا ہے 1997 تک چلتا ہے, اس میں پیپلز پارٹی حکومت سنبھالتی ہے, مسلم لیگ حکومت سنبھالتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس تھا, ایک دوسرے کی تنقید کیا کرتے تھے اور ایکچوئل اپوزیشن بن کے سامنے آتے تھے. پھر 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی آ گیا, وہ چیک اینڈ بیلنس ختم ہو گیا, اور اس سے پہلے وہ 18ویں امینڈمنٹ میں ہم نے وہ پاس کر دیا جس میں 58(2)B نکال دیا, 13ویں امینڈمنٹ میں 58(2)B نکال دیا آپ نے, وہ بھی ایک چیک اینڈ بیلنس تھا. اب اس وقت جو حکومتی پارٹی آ جاتی ہے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں بچا. اچھا نظریہ ضرورت بن گیا نا نہ اپوزیشن ہے نہ 58. ایک جو آرگومنٹ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی پیش کرتی تھی, اب جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون بھی کرتی ہے کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا, ہمیں کھل کھلا کے کام نہیں کرنے دیا جاتا, وہ جو پاورز دیٹ بی ہیں وہ ہمارے آرم ٹویسٹ کرتی ہیں, ہمیں فارن پالیسی ہماری مرضی کے مطابق نہیں رن کرنے دی جاتی, ڈیفنس پالیسی ہماری مرضی کے مطابق نہیں رن کی جاتی. چلو یہ ان کا آرگومنٹ مان بھی لیں کہ جی آپ فارن پالیسی اور ہماری جو ڈیفنس پالیسی ہے اس پہ آپ کا اتنا زیادہ کنٹرول نہیں, مان لیں فرض کریں آپ کا ان کا آرگومنٹ تھوڑی دیر کے لیے, تو باقی آپ کے جو نیشنل کٹی ہے, وزارت خزانہ ہے, اس پہ تو آپ کا پورا کنٹرول ہے. وزارت خزانہ کو کس لیول کا استعمال کر کے آپ نے لوگوں کی زندگی میں کتنی بہتری لائے ہیں پچھلے 2008 سے آنورڈ, جب سے جمہوریت اس ملک کے پاکستانی برانڈ آف جمہوریت اس ملک میں ہے. آپ کی جیبیں تو بھر گئی ہیں, آپ کی جو لائف سٹائل تو بہت بہتر ہو گئے ہیں, لیکن عام جو انسان ہے لیڈرشپ اور یکسوئی کی بہت ضرورت ہے. ناظرین, ہم سیمینارز اور تقریبات تو منعقد کر لیتے ہیں لیکن پاکستان اگر بچانا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں کی بہت ضرورت ہوگی. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے لندن پارلیمنٹ کے باہر جو حملہ ہوا ہے اس پر. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے, لیکن دنیا میں کہیں بھی کسی بھی قسم کا حملہ ہوتا ہے یا دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں, خوف کا شکار نظر آتے ہیں, وہ مسلمان نظر آتے ہیں. گزشتہ روز لندن پارلیمنٹ کے باہر حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہی سوالات ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں. حالانکہ حملے کی نوعیت ابھی شاید یہ کہ ذہنی مریض تھا یا کیا تھا, وہ تمام چیزیں ہیں, لیکن وہی سوال آ جاتا ہے کہ مسلمان جو وہاں پہ مقیم ہیں ان کے لیے کتنی مشکلات. دیکھیے یہ دہشت گردی کا ابھی تو واقعہ مجھے نہیں لگتا ذاتی طور پر. دیکھیں یہ دہشت گرد جو ہیں وہ چاقو لے کے نہیں نکلتے ہیں, اس کے پاس چاقو تھا اور اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اچھا, اب حقائق جو ابھی تک سامنے آئے ہیں کہ ایک برطانوی شہری, برطانیہ کی ہی پیدائش, وہ برمنگہم سے ایک 4x4 اٹھاتے ہیں, چلاتے ہیں, ویسٹ منسٹر برج پہ آتے ہیں اور 4 لوگوں کو کچلتے ہوئے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد باہر آتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ کوشش کر رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر جانے میں اور چاقو لیے ہوئے تھے اور ایک پولیس والے کو انہوں نے وہاں پہ سٹیب بھی کر دیا. اب یہ حقائق ابھی تک سامنے. دیکھیں اس کا مذہب سے سارے حادثے کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس شخص کا برطانیہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا, وہیں کی پیدائش ہے, اسی سوسائٹی کا پروڈکٹ ہے. اور جو ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا کہ دماغی مریض تھا, شاید یہ وزیر اعظم برطانیہ نے بھی کہا ہے, انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے سک اینڈ ڈپریوڈ, کہ شاید یہ دماغی مریض تھا. اور یہ ایسی حرکتیں دہشت گرد نہیں کرتے ہیں, ایسی حرکتیں دماغی مریض ہی کر سکتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جو ایک ٹرمپ اسکول آف تھاٹ اب پوری دنیا کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے. ٹرمپ آئے دن مسلمانوں کے اگینسٹ اس طرح پابندیاں لگا رہا ہے. پہلے 7 مسلم ممالک کے سٹیزن کے ٹریول پہ, اب وہ 8 ممالک کے وہ جی دیکھیں ناٹ کیریڈ جو ڈیجیٹل گیجٹس وغیرہ ساری آپ کمپیوٹر سیل فون نہیں لے کے جا سکتے. یہ وہ جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو یہ تقویت ملے گی. اب بے شک آپ نے جو بات کی وہ مینٹلی وہ ٹھیک نہیں تھا, ڈپریوڈ تھا, لیکن اس کا جو مذہب ہے وہ اب ساری دنیا کے آپ دیکھیں
بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ہیڈ لائن یہی ہے کہ جی اسلامک ٹیررزم کے ساتھ اس کو لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں. وہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں وہ تو کریں گے. لہٰذا میں جب اس کل جب سارا یہ سٹوری چل رہی تھی, میں ٹیلی ویژن پہ آنا شروع ہو گئی, یقین کریں امیجیٹلی میرے ذہن میں اللہ کرے کو مسلمان ہے نکلے. ایونچولی وہی ہے کہ وہ وہی نکلا. اب دیکھیں اب اگر آپ برٹش اور امریکن سوسائٹی کو دیکھیں تو برٹش سوسائٹی کافی حد تک کھلی تھی, لوگوں کو وہاں پہ پاکستانی کافی زیادہ تعداد میں ہیں تو وہاں پہ کو ایگزسٹنس کافی بہتر تھی. لیکن اس طرح کے واقعات اگر ہوتے رہے, اس کے محرکات کچھ بھی ہوں, لیکن وہ ایک جو امپیکٹ آئے گا وہاں پہ جو پاکستانی رہنے والے. تھاٹ کی بات کی خاور صاحب نے, لیکن جو ہم امریکہ میں دیکھتے رہے کہ فائرنگ کے واقعات ہو گئے, گنز لے کے ان کی جو آرمی ہے اس میں وہ لوگ فرسٹریٹ ہو کے احساس کمتری میں ہو کے اس کو وہ دہشت گردی کا نام نہیں دیتے. جو مسلمان نہیں ہوتے وہ زیادہ تر اٹیک امریکہ میں جو اس قسم کے ہیں جن کو لون وولف اٹیک کہا جاتا ہے کہ ایک اکیلا آدمی آتا ہے اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے, وہ کتنی بے شمار ہوئی ہیں امریکہ میں جرمنی میں جو ٹرک جن کا اسلام سے یا مسلمانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ عیسائی لوگ وہ کر رہے تھے. تو جب مینٹلی مریض ہوتا ہے جو دماغی مریض ہے, اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ اب آئیس والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا آدمی تھا, وہ تو اپنا نام ہر جگہ اٹھانے کی کوشش ان کو موقع ملا ہے, وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اور اگین وہ پوری دنیا کے سامنے ایک ہی نہیں کہ پروپیگنڈا بیسیکلی نا, اب میڈیا کے اندر وہ ہر جگہ وہی ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے, جنہوں نے کلیم کیا. وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ان کے اسکول میں پڑھا ہے, یہ کسی مدرسے کا طالب علم نہیں رہا, اسی سوسائٹی میں پلا بڑھا ہے, وہیں کی پیدائش ہے, تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اس کا کرائسس جب سے ہوئے ہیں تب سے یورپ میں بالخصوص دیکھا جا رہا ہے کہ جو ایک خوف کا وہاں کے لوگوں پہ ایک ایلیمنٹ آ رہا ہے. لیکن آپ یہ جو اب اس طرح کی جو باتیں سامنے آتی ہیں تو یہ تو اور منفی میسیجز جا رہے ہیں. یہ ریفیوجی نہیں تھا, یہ وہاں کا رہنے والا تھا. ویسے بات کر رہی ہوں میں کہ یورپ میں جس طرح کے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. دیکھیں یہ اب یورپین قیادت جو ہے اس کو استعمال کر رہی ہے اپنے سیاسی پرپز کے لیے. وہ امریکہ میں ایک رپورٹ آ گئی ٹرمپ کے سامنے, جو ٹرمپ کہتا ہے کہ ریفیوجیز کو بند کیا جائے. انہوں نے رپورٹ میں اعداد و شمار بتا دیا کہ ریفیوجیز نے آ کے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا, تو ریفیوجیز کو آپ کیوں روک رہے ہیں؟ مطلب ہارڈ فیکٹس اینڈ فگرز یہ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے زندگی کا کافی حصہ باہر گزارا ہے, اب یہ جو ہم موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں, اب جو پاکستانی پرٹیکولرلی مسلمان تو چلنے والا علیحدہ سائڈ پر رکھیں, جو پاکستانی پوری دنیا کے اندر ہیں, اب ان کے بارے میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا آسان رہے گا زندگی ان کے لیے, جس طرح اچھے طریقے سے گزار رہے تھے اسی طرح گزاریں گے, یا پریشر دن بدن بڑھتا چلا جائے گا؟ پریشر بڑھنا شروع ہو چکا ہے امریکہ میں, بہت پریشر بڑھنا شروع ہو چکا ہے. اسپیشلی ہمارے جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس, ان کا کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو مریضوں کی لسٹ ہے وہ سکڑتی چلی جا رہی ہے, لوگ ان کے پاس آنا نہیں چاہ رہے. ایک وقت میں یہ تو بہت زیادہ وہاں پہ مشہور تھے پاکستانی ڈاکٹرز, مطلب سارے اسپیشلی جو چھوٹے علاقے, چھوٹے ہسپتال تھے, چھوٹے گاؤں میں ہسپتال تھے امریکہ کے, وہاں تقریباً سبھی جگہ پاکستانی ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے. اور ایک وقت تھا کہ پاکستانی ڈاکٹرز اور پاکستانی انجینئرز, آپ اگر امریکہ میں اس وقت 1970s میں 80s تک اگر آپ کہیں کہ میں پاکستان سے ہوں تو آپ کو وہ اسیوم کر لیتے تھے کہ آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور یا آپ انجینئر ہیں. تو وہ چیزیں بڑی بدل گئی ہیں, لیکن اس میں زیادہ رول ان کی اپنی قیادت کا ہے. دیکھیے یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی ان کی قیادت جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہی ہے اپنے سیاسی مفاد کے لیے, اپنی ووٹ گیننگ کے لیے. اس میں حقائق کیا ہیں وہ بہت کم ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری جو OIC ہے جس نے ہمارے مسلمانوں کو پریزنٹ کرنا ہے, ہمارا جو ایک سٹینس ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھنا ہے, اس کا کہیں وجود ہی نہیں ہے. ہم آپس میں وہی پراکسی وار ہے, ایران ورسز سعودیہ پراکسی وار ہے, مڈل ایسٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز آپ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے وہ لڑ جھگڑ رہے ہیں, اور اس کا الزام ہم دوسروں پہ نہیں ڈال سکتے, بالکل نہیں ڈال سکتے. یہ ہماری اپنی غلطی ہے. تو آگ ہم نے خود لگائی ہوئی ہے اور باقی ارد گرد کی طاقتیں اس پہ تیل چھڑکنے ضرور نکل آتی ہیں, لیکن آگ ہماری اپنی لگائی. یہی آگ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ اس شخص کے لیے ISIS والوں نے اونرشپ کی بات کی ہے, یا پھر تھریسا مے کی جو اسٹیٹمنٹ کو لے لیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ دماغی مریض تھا یہ, تو اب اس کا وہاں کے مسلمان, کیونکہ جب بھی جس سے بھی بات ہوتی ہے وہ ایک خوف کے ایک ایلیمنٹ, ایک انوائرمنٹ وہاں پہ چل رہا ہے, تو وہاں پہ کیا افیکٹ ہے ان کے لیے؟ ایک غیر یقینی سی فضا سامنے ابھر کے آ جاتی ہے. پاکستانیوں کا بڑا رول رہا ہے امریکہ میں بھی اور بڑا رول رہا ہے برطانیہ کے اندر بھی. اب ان کی نوکری کے حوالے سے پرسپیکٹیو جو ہیں وہ بدل جائیں گے. ان کو دے ہیو ٹو بی ڈبل ایز گڈ, بہت محنت کرنی پڑے گی بجائے ایک دوسری شہری کے کہ جس کی رنگت ڈفرینٹ ہے اور جس کی رنگت ہماری جیسی نہیں ہے.
تو یہ غیر یقینی کی فضا ڈیفینیٹلی بہت ابھر کے سامنے آئے گی. لیکن اب وہ ہر سوسائٹی میں خاور صاحب انتہا پسند بھی ہوتے ہیں, انتہا پسند طبقہ بھی ہوتا ہے, لیکن اگر ان کے لیڈران انتہا پسند بننا شروع ہو جائیں تو پھر ان کی آواز اور آپ نے صحیح کہا کہ وہاں پہ جو ایک انلائٹن ماڈریٹ جو لیڈرشپ ویسٹرن یورپ یا نارتھ امریکہ کے اندر کچھ عرصہ پہلے تھی, وہ اس کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے. وہاں پہ جو نیشنلسٹ فورسز ہیں, رائٹسٹ جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں, وہ اوپر آ رہے ہیں. تو اس سے دنیا دن بدن جو ہے نا ایک واقعات اور حالات کوئی بھی ہو, دہشت گردی ہو, انتہا پسندی ہو یا اس قسم کے دیگر واقعات ہو, اس کے سدے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. پروگرام سے ڈاکٹر فاروق سلیم، شازیہ خان، خاور گھمن کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.